اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ ناظرین، آج علامہ اقبال کی جو نظم میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ انہوں نے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر لکھی ہے۔ حضرت بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور وہ ایک حبشی غلام تھے۔ ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اسلام قبول کرنے پر ان کے آقا نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن حضرت بلال کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کسی طرح کم نہ ہوئی۔ مسجد نبوی میں اذان وہی دیا کرتے تھے۔ آپ کا شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممتاز صحابیوں میں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ نظم آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر کہی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی نظم کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ مشکل الفاظ میں حبش افریقہ کا علاقہ، حجاز مقدس یا موجودہ سعودی عرب۔ نظم کے اس پہلے شعر میں اقبال حضرت بلال سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول اور اے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے مالک نے تجھ پر خاص کرم اور عنایت کی، اور تیرے بخت اور تیری قسمت نے تیرا بہت ساتھ دیا کہ تجھے حبش کے ملک سے مکہ مکرمہ لے آئی، اور تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی۔ مشکل الفاظ میں غم کدہ دکھوں کا گھر مراد دل، آبادی مراد دکھ دور ہونا۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو اپنے وطن میں دکھوں بھری زندگی گزار رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پہنچ کر اس سعادت کا اہل ہوا کہ اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ مشکل الفاظ میں آستاں چوکھٹ مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در مبارک، دم گھڑی کسی کے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اقبال کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے صحابہ پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ وہ دین حق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، لیکن آپ نے حضور سے اپنے عشق کو سچا ثابت کیا اور لاکھوں دکھوں اور تکلیفوں میں بھی در مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ مشکل الفاظ میں جفا زیادتی، ستم ظلم۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو عشق کے رموز سے آگاہ تھا، تجھے معلوم تھا کہ عشق میں سختیاں آتی ہیں اور ان سختیوں کو ثابت قدمی سے جھیلنا ہی سچے عاشق کی نشانی ہے، کیونکہ عشق میں دکھوں کو جھیلنا بھی مشکل نہیں لگتا، بلکہ یہ محبت کی تاثیر کو اور بڑھا دیتا ہے، اور جس محبت میں ستم نہ ہو وہ محبت بھی بے اثر لگتی ہے۔ نظر تھی صورت سلمیٰ ادا شناس تیری، شراب دید سے بڑھتی تھی اور پیاس تیری۔ مشکل الفاظ میں صورت سلمان حضرت سلمان فارسی کی مانند
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے اور جنہیں سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے۔ دید نظارہ۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے بلال، امر واقع یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت سلمان کی طرح تیری نظر بھی ادا شناس اور حق شناس تھی اور حضور کی عظمتوں سے پوری طرح آگاہی رکھتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کی قربت میں تیرا جذبہ عشق مزید فروغ پاتا تھا۔ تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ مشکل الفاظ میں مثل کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، کیونکہ انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ سودا جذبہ یا شوق۔ اویس حضرت اویس کرنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادیدہ صحابی تھے۔ اس شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ اے بلال، تجھے بھی دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی تڑپ اور آرزو تھی جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار خدا کی تھی۔ وہ اس خواہش میں طور پر چلے گئے اور تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش میں ہر پل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح رہتا تھا، جبکہ حضرت اویس کرنی ساری زندگی فقط ایک دیدار کی خواہش میں ہی رہے۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی طور تھا گویا۔ مشکل الفاظ میں نگاہوں کا نور مطلب آنکھوں کی روشنی، طور سینہ، وہ پہاڑ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آیا۔ مطلب تیرے لیے مدینہ فقط ایک شہر ہی نہیں تھا، بلکہ یہ تیری آنکھوں کا نور اور مقصد حیات تھا، کیونکہ اسی شہر میں تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے، اور یہ صحرا تیرے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور سینہ کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محبوب کا دیدار وہاں نصیب ہوا تھا، اور تجھے اپنے محبوب کا دیدار اس شہر میں نصیب ہوتا رہا۔ تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید، خنک دلے کے طبی دو دمے نیا سعید۔ مشکل الفاظ میں دید دیدار، حسرت تمنا، مطلب تجھے بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل رہا، لیکن اس کے باوجود تیرا عشق اور تیرا ذوق دید کی تشنگی محسوس کرتا رہا۔ بے شک وہ دل خوش نصیب ہے جو عشق رسول میں تڑپتا ہے۔ گری جو برق تیری جان ناشکیبہ پر، کہ خندہ زن تیری ظلمت تھی دست موسیٰ پر۔ مشکل الفاظ میں برق بجلی، جان ناشکیبہ عشق کے سبب بے صبر روح، خندہ زن ہنسی، دست موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ، مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ کہ وہ جیب سے ہاتھ باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ اس معجزہ کو ید بیضہ کہتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت بلال کی بے چینی اور عشق کی بے قراری کی وجہ سے ان پر وہ تجلی یا نور وارد ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضہ کی روشنی بھی اس کے مقابلے میں کم نظر آتی تھی۔ تپش زا شعلہ گرفتند و بر دلے تو زدند، چا بر کے جلوہ بخاشا کے حاصلے تو زدند۔ یہ مکمل شعر چونکہ فارسی کا ہے تو میں اس کا آپ کو صرف مطلب ہی بتا دیتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ قضاء و قدر نے شعلے سے حرارت لی اور اسے تیرے دل پر مارا، یعنی دل میں جذبہ عشق بیدار ہوا، اور تجلی کی کیسی بجلی تھی جو تیری فصل کے خاشاک پر گرائی گئی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری،
کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ مشکل الفاظ میں ادائے دید نظارہ کرنے کا انداز، سراپا سر سے پیر تک یعنی پورے طور پر، نیاز عاجزی، کسی کو مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کی زیارت تیرے لیے سراسر عجز و انکساری کے جذبے پر تھی، اور اگر دیکھا جائے تو یہ عمل تیرے لیے عبادت سے کم نہ تھا۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ مشکل الفاظ میں ازل شروع سے اس کے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیری اذان محض اذان نہ تھی، بلکہ ازل سے تیرے محبوب کا ترانہ تھا، جو تو روزانہ اس لیے پڑھتا تھا کہ تجھے تیرے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اے بلال، نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہانہ تھی۔ خوشا وہ وقت کے یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا اس کا۔ مشکل الفاظ میں خوشا بہت اچھی یا بہت اچھا، یثرب مدینہ کا پرانا نام۔ اقبال نظم کے آخری شعر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تڑپ کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے آقائے دو جہان، کیا ہی خوش نصیب اور خوش بخت تھیں وہ گھڑیاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مقیم تھے اور آپ کا دیدار ہر کسی کے لیے عام تھا۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔